بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، کراچی میں گل پلازہ آتش زدگی کے حوالے سے خبر ہے کہ ثانیہ گل پلازہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ نبی بخش تھانے میں سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا ہے، تاہم ابھی تک اس مقدمے میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کراچی کے بڑے کاروباری شاپنگ سینٹرز سے ایک گل پلازہ گزشتہ ہفتہ آگ لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو چکی ہے۔ جاں بحق 20 افراد کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ 71 لاشوں کے پوسٹ مارٹم مکمل کیے جا چکے ہیں۔ جی ناظرین، عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے افغانستان میں برطانیہ سمیت نیٹو کے کردار پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو خطرناک اور توہین آمیز قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر برطانوی وزیر اعظم نے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ اگر میں نے ایسا بیان دیا ہوتا تو یقیناً معافی مانگتا۔ 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ کے دوران 457 برطانوی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ نیٹو فوجی افغانستان میں جنگ کے دوران فرنٹ لائن سے دور رہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز اور مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کنزرویٹو لیڈر کیمی بینڈوکن نے بھی بیان کو فضول بکواس قرار ٹھہرایا۔ اسی دوران امریکہ میں مقیم برطانیہ کے شہزادہ ہیری نے کہا ہے کہ افغانستان میں دی گئی نیٹو افواج کی قربانیوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی افغانستان میں فوجی خدمات سر انجام دیں، دوست بنائے، دوستوں کو کھویا بھی، ماں باپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دفن کیا، بچے والدین کے بغیر رہ گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کے بیان کے تناظر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نیٹو اتحاد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، اور امکان یہی ہے کہ بہت جلد اس اتحاد کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر برطانوی تنقید مسترد کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ درست کہتے ہیں، نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ امریکہ نے نیٹو کے لیے دیگر تمام ممالک سے زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب ترک وزیر خارجہ حاکان فدان نے کہا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے کا موقع تلاش کر رہا ہے جو خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ترک نشریاتی ادارے NTV کو انٹرویو کے دوران حاکان فدان نے کہا کہ امید ہے اسرائیل کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ خاص طور پر اسرائیل ایران پر حملے کے لیے حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا یہ اندازہ زیادہ تر اسرائیل کے حوالے سے ہے، نہ کہ امریکہ کے۔ وزیر خارجہ حاکان فدان نے مزید کہا کہ حالیہ دورہ تہران کے دوران انہوں نے ایرانی قیادت کو بطور دوست اپنے خدشات سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوست کڑوا سچ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس بیان سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کی اور کہا تھا کہ ترکیہ ایران میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کے خلاف ہے اور ہمسایہ ملک کے امن و استحکام کو اہمیت دیتا ہے۔ دوسری جانب ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ایران اپنے دشمنوں کی جانب سے کسی بھی حملے کو مکمل جنگ تصور کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی فوجی سرگرمیوں کے پیش نظر ایران ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی قسم کے حملوں کا، چاہے وہ محدود ہو یا وسیع، سخت جواب دیا جائے گا۔ دریں اثنا ایران امریکہ کشیدگی کے پیش نظر برطانیہ نے قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق طیاروں کو دفاعی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ امریکہ کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کی جانب ایک بڑا بحری بیڑا روانہ کر رہا ہے۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔
تاہم اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ جواب دے گا۔ جی ناظرین، دوسری جانب خبر ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون پر بات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وجہ ہے کہ اسحاق ڈار سے جب ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات کی تو اس وقت وہ دبئی میں تھے۔ اس سلسلے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کی ہے۔ واضح ہے کہ ذمہ دار ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کے لیے ایران نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایک اور اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ افغان مہاجرین یورپ کے لیے سیکیورٹی رسک بننے لگے، جس پر سویڈن نے یورپی ممالک سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جرمنی، ایران اور ترکیہ کے بعد سویڈن نے بھی افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ سویڈن نے یورپی یونین سے افغان مہاجرین کے لیے دستاویزات کا مشترکہ نظام مانگ لیا ہے۔ سویڈش وزیر برائے امیگریشن کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افغان مہاجرین کو یورپ میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جرائم میں ملوث افغان مہاجرین ہماری سوسائٹی کا ہر گز حصہ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جرائم میں ملوث افغان مہاجرین کو ہر قیمت پر ملک بدر کیا جائے گا۔ جرائم پیشہ اور غیر قانونی افغان مہاجرین کی فوری ملک بدری پر تمام یورپی ممالک بھی متفق ہیں۔ سویڈش وزیر نے یورپی ممالک کو افغان مہاجرین کو ایک جگہ جمع کر کے چارٹر فلائٹس کے ذریعے ملک بدر کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سویڈن میں پناہ کی اجازت نہ ملنے والے افغان مہاجرین کو فوری واپس نہ بھیجا گیا تو عوامی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔